اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیات ولکن اکثرهم لا یعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور انہوں نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے مطالبے کے مطابق کوئی خرق عادت نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک عجیب و غریب باتیں نہ دکھائیں، یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے درمیان آپ نہریں جاری کر دیں، یا جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہر طرح کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر قادر تو ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اسے مؤخر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کے مطالبے پر نشانی نازل فرما دے اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد دنیا ہی میں سزا دے گا، جس طرح اس نے سابقہ قوموں کو دنیا ہی میں سزا دے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ شعراء میں، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں، پرندے ایک امت ہیں، انسان ایک امت ہیں، اور جن ایک امت ہیں۔ ارشاد الہی، ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ان میں سے کسی کے رزق اور تدبیر کو نہیں بھولتا، خواہ اس کا تعلق بری مخلوق سے ہو یا بحری، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ ہود میں۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے، ایسی کتاب میں جس میں ان کے نام، ان کی گنتی، ان کی رہائش اور ان کی تمام تر حرکات و سکنات کو لکھا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ عنکبوت میں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے۔ ارشاد الہی ہے، پھر وہ سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ان کے جمع کرنے سے مراد ان کی موت ہے۔ یہ بھی کہا گیا
کہ جمع کرنے سے مراد قیامت کے دن اٹھانا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ تکویر میں، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ امام عبد الرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرمان باری تعالیٰ، مگر جو تمہاری طرح الگ امت ہو، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، کے متعلق بیان کیا کہ ساری مخلوق کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، جانوروں، حیوانوں، پرندوں اور دیگر تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ سینگوں والی بکری سے بے سینگوں کی بکری کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب مٹی ہو جاؤ، تو انہیں مٹی ہوتے ہوئے دیکھ کر کافر بھی خواہش کرے گا، سورہ نبا میں، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، یعنی جہالت، قلت علم اور عدم فہم کی وجہ سے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہرا اور گونگا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں مبتلا ہو اور کچھ دیکھ بھی نہ سکتا ہو، تو اس طرح کا شخص کس طرح ہدایت یاب ہو سکتا ہے؟ یا جن گمراہیوں میں مبتلا ہے تو ان میں وہ کس طرح نکل سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ ان لوگوں کی روشنی لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف وہ تو نہیں لوٹیں گے۔ اور جیسے فرمایا سورہ نور میں، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے قریب ہے کہ اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے یہاں بیان فرمایا ہے جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے، وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔